جو مصطفیٰ کے پیغام سننے کے بعد ان کو جوابی عنایت فرماتے، اسی پر وہ عمل کرتے ہوئے لوٹ کر اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی یہ شان رب بیان فرما رہا ہے۔ رب کا محبوب اپنے خدا کے اوصاف کا ذکر کر رہا ہے، ان کی ذات کا اظہار کر رہا ہے، ان کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے اور پیغام عام سنا رہے ہیں۔ مگر جب بات آئی میرے مصطفیٰ کی، رب بے نیاز نے فرمایا یہ پیغام کوئی غوث نہیں لے جائے گا، کوئی ابدال نہیں لے جائے گا، کوئی نیکوکار یہ پیغام عام نہیں کرے گا، بلکہ میں خالق و مالک اس پیغام کو عام کر رہا ہوں، یہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ جب بھی میرے محبوب کی کچہری میں جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال کے جاؤ، اپنے آپ کو سدھار کے جاؤ، اپنی زبانوں کا استعمال کرنے سے پہلے بارہا مرتبہ غور و فکر کر کے جاؤ، وگرنہ تمہاری شکر و شبات کو نہیں دیکھا جائے گا، اعمال و کردار کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ تمہیں دیکھا جائے گا کہ تمہارے اندر میرے مصطفیٰ کی، میرے نبی کی عظمت کتنا ہے، شان کتنا ہے، ادب کتنا ہے، احترام کتنا ہے۔ جس نے بھی میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا، ادب کر گیا، وہ ابدالوں میں ہو، وہ غوثوں میں ہو، وہ مشائخوں میں ہو، وہ محدثین میں ہو، وہ مفکرین میں شمار ہو، وہ محققین میں شمار ہو، جن کو بھی دیکھا جائے وہ میرے نبی کا ادب کرنے میں انوکھے نظر آتے ہیں، اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ مگر مولانا روم نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ابدال بھی جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جایا کرتے تھے، اپنے سانسوں کا استعمال بڑے احتیاط کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی سانس لیتے تب بھی احتیاط کیا کرتے تھے، ہمارے سانس کہیں ایسا نہ نکل جائے تو بے ادبی کا، ہمیں بے ادبی کے اندر ہمارا وہ سانس شمار کیا جائے، ہماری کیتی کرائی سب محنت ضائع ہو جائے۔ ابدال کا یہی طریقہ تھا، غوثوں کا یہی طریقہ تھا، ولی کاملین کا یہی مزاج مبارک تھا، اور صالحین کا یہی طریقہ کار تھا۔ آج 1500 سال گزر گئے، جب بھی نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دربارے گوہربار کے اندر محبت رکھنے والا، کلمہ گو، مصطفیٰ کا دیوانہ، نبی کا مستانہ، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی دربارے گوہربار میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی زبان کے استعمال سے پہلے بارہا مرتبہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، سوچ و بچار بھی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی گفتگو